زندگی ایک مختصر سا دورانیہ ہے اور ہم نے یہ زندگی کاٹ کے گزار کے اپنے اللہ کے حضور فرض عمل لے کے پیش ہونا ہے۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ اسی عنوان سے ہمارے سامنے عبرت کے نشان روشن کرتا ہے اور ہمیں بتایا گیا اس میں کہ زندگی اور موت اللہ کی تخلیق کردہ مخلوقات ہیں اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اچھے اعمال کا ذخیرہ کون جمع کرتا ہے۔ ویسے تو زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، لیکن یہاں موت کا ذکر تذکرہ حیات سے مقدم کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو حضرات مفسرین نے اس پہ یہ بات کی ہے کہ موت کا تذکرہ حیات سے مقدم رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ غافل انسان کو تنبیہ کی جائے کہ زندگی پر امید لگا کے بیٹھ نہ جانا، تو نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور موت تیری طاق میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا، کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو اچھا، دنیا پہ آنے کی ایک ترتیب موجود ہے، جانے کی وہ لازم نہیں ہے۔ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹے پوتے آتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے گا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظم ہے۔ اچھا، آپ ذرا اس کائنات پہ غور کریں تو اللہ نے بہت ساری چیزیں ایک دن ہی، ابتدا میں ہی، آغاز میں ہی پیدا کر دی اور قیامت کے دن انہیں فنا کر دے گا۔ اسی طرح آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، جو بنائے جانے تھے بنا دیے گئے۔ زمینیں ہیں، بچھا دی گئی۔ پہاڑ ہیں، زمینوں پر نصب کر دیے گئے۔ جتنا پانی تھا، سمندر تھا، پیدا کر دیے گئے۔ اور قیامت کے دن سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، زمین برابر کر دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جس طرح مختلف یہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے ایک بار ہی پیدا کر دی اور ایک بار ہی ان کا نقطہ انجام ہے، تو انسان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہوتا کہ جتنے بھی انسان دنیا پہ آنے تھے ایک بار آ جاتے اور قیامت کے دن کو سمیٹ لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت سارے لوگ موت کا ہی انکار کر دیتے، اور آج ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن کوئی دھرم، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک موت کا انکار نہیں کرتا۔ لوگوں نے وجود باری کا انکار کیا، لیکن موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ قافلہ حیات سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہم خود اپنی نگاہوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم خود لوگوں کو لحد میں اتار کے واپس پلٹتے ہیں۔ تو یہ اس نے اس لیے رکھا تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی آسان ہو۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ان کو ہمارے لیے عبرت بنایا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پس ماندگان پر احسان کیا۔ تو امام غزالی سے سوال ہوا کہ کیسے احسان ہے؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا بھائی اٹھ گیا، جس کا جوان بیٹا چلا گیا، وہ تو دکھ میں مبتلا ہے، صدمے کی کیفیت میں دو چار ہے، آپ کہہ رہے اللہ نے اس پر احسان کیا، تو یہ احسان کس معنی میں؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ احسان بئی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان کے لیے عبرت بنایا ہے کہ یہ ایک اور موقع سنبھلنے کا پاتے ہیں، اور اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کہہ سکتے تھے؟ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں،
یہ ہم سے بچھڑتے جدا ہوتے ہوئے لوگ ہمارے لیے پیغام موت ہیں، اور یہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو تیار ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرا عہد رہا، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب آؤں گا تو پہلے سے کوئی پیغام، کوئی قاصد بھیجوں گا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا پہلے قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا، تو تم نے کوئی قاصد اور کوئی پیغام نہیں بھیجا اور آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت ہونے لگے، جب بال سفید ہونے لگے، جب یادداشت کم پڑنے لگے، آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کے بولا یا عمر لا تنسى موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور حضرت عمر یوں کانپ رہے جس طرح بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے بلایا، پیار دیا اور فرمایا کہ روز آ جایا کر اور یہاں کھڑے ہو کے مجھے تذکیر موت کیا کر، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا تو کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ مجھے چھٹی پھر کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر ہوئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہمارے تو پورے بال بھی سفید ہو جائیں۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑ کر اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرهم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرمایا لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر تجھے جہنم قبول ہے؟ کتنی ڈٹائی ہے، فما اصبرهم علی النار، کتنا حوصلہ ہے، کتنی جرأت سے بات کر لی جاتی ہے۔ یہ مختصر زندگی ہے، یہ خواب بکھر کے ٹوٹ جانا ہے، کچھ باقی نہیں بچنا۔ الدنیا حلم، یہ میٹھا خواب ہے، جب خواب ٹوٹتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ خواب تب ٹوٹے گا، باقی خواب جو ہے آنکھیں کھلتی ہیں تو ٹوٹتے، یہ آنکھیں بند ہوگی تو ٹوٹے گا، اور اس وقت بندہ ہاتھ ملے گا۔ میں نے تو کتبے تذکیر میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے سیدھا سیدھا، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد خدا میں گزار لیے ہوتے۔ لیکن یہ دنیا ایسی میٹھی ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں کسی کے جنازے پہ جا رہا ہوں، کسی کی فاتحہ پہ جا رہا ہوں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ لمحہ بہت جلد میرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ آج میں کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہوں، کل میں لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہوں گا، اور یہ نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم ہے کہاں۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی گئی فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں، طول عمل ہے کہا، لمبی امید ہے، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں، کہا یہ بھی لمبی آرزوؤں کی کہانی۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں، ایک بولا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ موت کتنی تیزی کے ساتھ انسان کی طرف بڑھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو، میں تو ابھی اسے سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔
سارے کام وہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور موت وجود سے روح چھین لیتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت نہ رہے، مجھے اور آپ کو اٹھتے ہوئے جنازوں سے، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ عبرت لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میں اس دنیا کی زندگی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے بوائی کا موسم ہے۔ آخرت کٹائی کا موسم ہے، یہ دنیا بوائی کا موسم ہے۔ اسے آخرت کی کھیتی کہا گیا۔ اور بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، سہاگا لگاتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں صبح اٹھا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، سہاگا دیا نہیں، کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہا، تو بتاؤ کٹائی کے موسم میں وہ فصل اٹھا پائے گا؟ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ آج جو تخم عمل ڈالیں گے کل اس فصل کو کاٹ لیں گے، اور آج اگر ہم نے تخم عمل نہیں ڈالا تو کل سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، کہ پھر کیا فائدہ۔ تو آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ یہ جو محافل ہیں، لوگوں نے تو آج کھانے پینے کے بہانے بنا لیے نا، یہ اس لیے نہیں تھی، یہ شادیاں نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی دعوت نہیں ہوتی۔ لوگ آئے ہیں دور سے چل کے، چلو ان کے لیے کھانا کا اہتمام ہونا چاہیے، پیٹ لگا ہوا ہے، بس اس حد تک ہے۔ یہ کوئی اس قبیل کی تقریب نہیں ہوتی، یہ عبرت کے لیے ہوتی، یہ اجتماع عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ موت کی تذکیر کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی وہ کون سی چیز ہے جو لذتوں کو توڑتی ہے؟ فرمایا الموت، موت۔ تو یہ مواقع ہمارے لیے عبرت کے مواقع تھے۔ ہم سوچتے بیٹھ کے، تفکر کرتے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایسا ماحول پیدا کیا جاتا کہ ہم دیکھتے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو کر ہی جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ آئے جہاں کوئی بڑھاپے میں انتقال کر گیا ہے تو یہ لازمی نہیں، کبھی آپ کو ایسی جگہ پہ بھی جانا پڑتا ہے جو جوانی میں انتقال کرتا ہے، کبھی بچے کے جنازے میں بھی جانا پڑتا ہے۔ امام غزالی نے کہا معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ کہا پھر نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کم نظر آئیں گے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی دہلیز تک بھی سارے نہیں پہنچتے، زیادہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 80 سال کے ہو کے جائیں گے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ موقع عبرت کے ہوتے ہیں، اپنی اخروی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس پر آخرت مرتب ہوگی، اور ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس ترک دنیا کر دو۔ اسلام ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہی دنیا ہو جائے، تم دولت کو اپنا معبود اور اپنا خدا مان بیٹھو، تمہارا یہ تاثر ہو کہ عزت ملتی ہے تو دولت سے، سکون ملتا ہے تو دولت سے، معاشرے میں وقار و مقام ملتا ہے تو دولت سے، لہذا دولت اکٹھی کر لو دونوں ہاتھوں سے۔ یہ کوئی معیار نہیں، یہ خود ساختہ معیار ہے۔ عزت بھی میرا اللہ دیتا ہے، سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اصل انسان کا کردار ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق ہیں، اور قبر میں باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کے 3 دوست تھے، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا ساتھ دو، تو ایک دوست نے معذرت کر لی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو دوسرا دوست بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری قبر تک پہنچوں گا، دفن کرنے کے بعد میں آگے ساتھ نہیں دے سکتا۔
تیسرے دوست نے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں اتروں گا اور وہاں تمہاری مدد کروں گا۔ فرمایا پہلا دوست اس کا مال تھا، دوسرا دوست اس کے رشتہ دار اعزاء و اقارب تھے، اور تیسرا دوست اس کے اعمال تھے جو قبر میں اتر کے اس کی مدد اور اس کی نصرت کرتے ہیں۔ تو حقیقی دوست تو وہی ہوا جو ہمارا قبر کا ساتھی ہے، آخرت کا ساتھی ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جس نے آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنا لیا، یہ زندگی کی خوبصورتی آخرت کی خوبصورتی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اس کی نفی نہیں ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نفی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو حدیث میں لفظ ہیں وہ یہ کہ چوزے کی طرح کمزور، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ چوزے کی طرح کمزور تھا۔ تو فرمایا کہ جی اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ ولا طعن بك رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ برحمتک یا ارحم۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور۔ تو حضور نے اسے پوچھا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری آخرت صحیح فرما دے اور آخرت کے حصے کے دکھ مجھے دنیا میں ہی دے دے، میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو آخرت کے حصے کے دکھ دنیا میں میرے اوپر ڈال دے۔ تو یہ میں نے دعا مانگی تھی، شاید قبول ہو گئی۔ بہت تکلیفیں، بیماریاں، آلام، مشکلات انہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور ان مصیبتوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری وہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے آخرت کو قبول کر لیا اور دنیا کی زندگی کی مشکلیں اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ مانگ لی، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت اس کی اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے اس کو ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دے۔ تو مومن دونوں جہاں اچھے مانگتا ہے، یہ یہاں ذلیل ہونے کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں بھی اللہ عزت دے، وقار دے، آسودہ زندگی دے، صحت بخشے، لیکن اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی۔
اگر آخرت کی زندگی کے لیے اس زندگی میں اذیتیں تکلیفیں سہنی بھی پڑتی ہیں تو سودا خسارے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دنیا کی خوشحالی کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو یہ سخت خسارے کا سودا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو جو مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا اگر موازنہ کریں تو اس زندگی کے پلے رہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کل زندگی جو ہے وہ 60 سال کی لگا لیجیے، آج کل 60 تو 8 گھنٹے روز ہم سوتے ہیں تو 20 سال تو یہ نکل گئے، تیسرا حصہ نکل گیا تو 40 سال رہ گئے۔ کچھ بچپن کے کاٹ لیجئے، کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریاں، روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم واش روم میں جاتے ہیں، 2-2.5 سال تو یہ بھی نکل گئے۔ تو 17-18 سال، 20 سال، 25 سال، چلو 60 سال ہی لگا لیں، یہ کل زندگی ہے۔ اور آخرت کا ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنہ، 1 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1,000 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی۔ اب ذرا پلڑے میں دونوں کو رکھیں تو اس زندگی کے پلے رہتا کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ 50,000 سال کے دن گزرنے کے بعد قصہ تمام نہیں ہے، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع، جنت میں چلا گیا، اندھیروں میں چلا گیا، ظلمت میں چلا گیا یا اجالوں میں چلا گیا، جنت کا باسی بنا یا جہنم کا مکین بنا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے کہ جنت میں جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ان 50-60 سالوں کے لیے ان میں سے بھی کچھ سو کے گزارے، کچھ واش روم میں گزارے، کچھ لڑکپن بچپن اور کی مدہوشیاں، اور کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریوں کی نظر، کچھ ٹینشنوں کی نظر، تو اگر 20 سال 25 سال اگر ملے ہی ہیں تو ان کو احتیاط سے گزار لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے، ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں، تو کٹ ہی جائے گی نا۔ تو کہا کہ ہم تو بس روزہ رکھ کے دنیا کاٹتے، اصل تو آخرت ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں۔ میں کسی ملک میں گیا تو وہ مجھے نوجوان ملے، کچھ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ ان کے اصرار پہ میں ان کی رہائش گاہ پہ چلا گیا تو وہ چھوٹی سی جگہ تھی اور 20 سے 25 لڑکے اس رہائش میں رہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنی مشقت پر مشتمل زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے گھر کرائے پہ لیں اور آپ یہاں آسودہ زندگی گزاریں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں منڈی بہولدین کے گاؤں میں جا کے دیکھیں تو 4 کنال کا بنگلہ ہمارا بن رہا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا وہاں 4 کنال کا بنگلہ بنا رہے ہو تو یہاں کیوں ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر 20 آدمی رہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سر ہم تو یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ساری انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں جہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو 1 رات رہنا تو کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور 2-4 ماہ گزارنے ہوں تو گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا، ان پہ پیار آیا تو یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی آخرت کو سنوارا۔
لیکن یہ دنیا میں نے کہا میٹھا خواب ہے، خواب کے اندر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ خواب ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے. تو یہ ایک خواب ہے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. ہمارا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یار میں غلط ہوں. لیکن اتنی مٹھاس ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن تمہارا رویہ یہی رہے گا کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگو گے. یہ عمومی رویے کو قرآن نے بیان کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دو گے، والآخرۃ خیر وابقی، اس حقیقت واقعہ کو ماننے کے باوجود کہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی. لیکن اس دنیا کی مختصر زندگی کو انسان اپنا مقصود سمجھ بیٹھے. یہی انسان کی غلطی ہوتی ہے. دنیا میں رہو کن فی الدنیا کا انک غریب، میرے حضور نے فرمایا ایسے رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے. فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گزرتا ہوا سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے کچھ وقت سستانے کے لیے رک گیا. کہا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے. ہم یہاں دنیا کو مقصود کبھی نہ سمجھے، مدعا کبھی نہ سمجھے. مقصود ہمارا آخرت ہے، اور جس کو یہ راز سمجھ آ گیا تو اس کے لیے دنیا میٹھا خواب نہیں ہے، ایک آزمائش گاہ ہے. پھر موت اس کے لیے بھیانک نہیں ہے، تحفۃ المومن ہے. پھر اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے، اس کی ترجیح آخرت ہے. پھر وہ اس کو بوائی کا موسم سمجھتا ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم کے لیے، وہاں فصل اٹھانے کے لیے.